بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل کے لائٹ ہاؤس۔ تو جیسا کہ پیارے بچوں آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں نے اردو کلاس 5 کے کا آغاز کیا ہے۔ تو پچھلے لیکچر میں نے حمد کی تشریح تفصیل سے کیا تھا، آپ چاہیں تو اس کو چیک کر سکتے ہیں، میں نے ڈسکرپشن میں بھی اس کا لنک دیا ہوا ہے۔ تو جیسا کہ پہلا جو سوال ہے کہ اس نظم کو حمد کیوں کہا گیا ہے، جیسا کہ میں نے پہلے لیکچر میں آپ لوگوں سے تفصیل سے بتایا تھا کہ حمد وہ نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی صفات یا بڑائی بیان کی جائے اس کو ہم حمد کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو دوسرا جو سوال ہے، کہتے ہیں کہ اس نظم میں اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو ویسے تو اللہ تعالیٰ کے ہم پر بہت سارے احسانات ہیں، بہت سارے نعمتیں ہیں جس کا ہم اتنی بے شمار نعمتیں ہیں کہ اس کو ہم بیان نہیں کر سکتے ہیں، لیکن شاعر نے اس نظم میں اللہ تعالیٰ کی جو نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھول کھلائے، دریا، پہاڑ، آسمان، تارے، سورج، چاند پیدا کیے، ہمیں بھائی اور رشتہ دار دیے ہیں، رات پیدا کیے ہیں وغیرہ۔ جو تیسرا سوال ہے، کہتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کا شکر کس طرح ادا کرتے ہیں؟ تو ویسے تو ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن آپ کو اس کا سوال کا جواب یوں لکھنا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے اس کی تمام نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تیسرا جو سوال ہے کہ ہمیں مدد کے لیے کس کو پکارنا چاہیے؟ تو پیارے بچوں، ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو پکارنا چاہیے، چاہے ہم پر کوئی بھی مصیبت، تکالیف یا کوئی بھی ایسا دکھ پہنچے تو ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو پکارنا چاہیے۔ تو اس سوال کا جواب یوں لکھ سکتے ہیں کہ ہمیں ہر حال میں صرف اور صرف اللہ سے ہی مدد مانگنی چاہیے۔ سوال نمبر 2 ہے کہ درجہ ذیل الفاظ کی معنی تحریر کریں۔ اس کی ہمیں آسان الفاظ میں اس کی معنی بتانے ہیں۔ فلک، جیسا کہ میں نے آپ لوگوں سے پہلے بھی بتایا تھا کہ فلک جو ہے، فلک کا معنی ہے آسمان، ستاروں کو اس نے فلک پر سجایا۔ اس شعر میں شاعر یہ بھی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان پر خوبصورتی سے ستاروں کو سجایا ہے۔ محبت کا معنی ہے پیار کرنا۔ روشن کا معنی ہے چمک۔ لو لگانا کا معنی ہے محبت کرنا۔ سر جھکانا کا معنی ہے بات کو ماننا یا بات کو سر تسلیم کرنا۔ آپ بچوں نے یہ جو ہے نوٹ بک پر لکھنا ہے تاکہ پھر آپ کو یاد ہو جائے اور پھر آپ کو کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ سوال نمبر 3 ہے کہ نظم کے مطابق درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ جو الف ہے، کہتے ہیں کہ حمد میں کس کی تعریف کی جاتی ہے؟ تو آسان ہے، یہ تو اب آپ کو آنا ہی چاہیے کہ حمد میں اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی جاتی ہے۔ پہاڑوں کو اس نے کس پر جمایا؟ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو کس پر کھڑا کر دیا؟ ظاہری بات ہے، آسمان پر تو نہیں کھڑا کیا، زمین، دریا، جنگل، تو پہاڑوں کو اس نے زمین پر کھڑا کر دیا، زمین پر جمایا۔ کس کے دم میں چمک دکھائی؟ آپ لوگ جیسا کہ آپ پیارے بچوں جانتے ہیں کہ جو جگنو جو ہوتی ہے وہ رات کے وقت اپنے دم سے ایک قسم کی اس کی دم سے ایک قسم کا چمک آتی ہے، جیسا کہ آپ لوگوں نے یہ یہاں پہ نظم میں بھی پڑھا ہے کہ تو جگنو کے دم میں چمک بھی دکھائی، کہ اللہ تعالیٰ کی شان اور عظمت دیکھیے کہ اس نے اتنی سی چھوٹی سی جگنو میں کے دم میں چمک دکھائی تاکہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی عظمت جو ہے یہ نظر آ جائے کہ اللہ تعالیٰ کتنا بڑا ہے۔ ستاروں کو کس پر جمایا؟ ستاروں کو کس پر؟ اللہ تعالیٰ نے ستاروں کو آسمان پر خوبصورتی سے سجایا۔ اس کے بعد ہے اس حمد میں زیادہ تر کس چیز کے بارے میں بیان کیا گیا ہے؟ تو پیارے بچوں، ظاہری بات ہے کہ یہ حمد ہے، تو حمد میں اللہ تعالیٰ کی صفات اور بڑائی بیان کی جاتی ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحیمی، اللہ تعالیٰ کی قدرت، فرشتوں کے کمالات، انبیاء کرام کے معجزے۔ تو ظاہری بات ہے اس حمد میں زیادہ تر اللہ تعالیٰ کی صفت رحیمی کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ جو سوال نمبر 4 ہے، یہ جو ہے یہ گرامر کے حصے میں آتا ہے کہ اس میں صفت کسے کہتے ہیں؟
اس میں صفت کسے کہتے ہیں؟ جب بھی ایسے الفاظ جو کسی اسم کی خصوصیت مطلب کہ وہ لمبا ہے، چھوٹا ہے، اس کی اچھائی یا برائی ظاہر کرے، مطلب کہ وہ خوبصورت ہے، وہ خوبصورت نہیں ہے، تو ایسے قسم کے الفاظ جب بھی کسی اسم کے بارے میں استعمال کیا جائے تو اسے ہم اس میں صفت کہتے ہیں۔ وہ اسم جو اپنے الفاظ ہی سے تعلق رکھنے والی شے کو ظاہر کرے، جس میں کسی شے کی خصوصیت یا کسی چیز کی اچھائی یا برائی ظاہر ہوتی ہے۔ جیسا کہ میں کہتا ہوں کہ اسلم بہت اچھا لڑکا ہے، اسلم ذہین لڑکا ہے، اسلم خوبصورت لڑکا ہے، تو یہ جتنی بھی ہے ذہین، خوبصورت، لمبا، چھوٹا، شان والا، تو یہ ہے اس میں صفت، ٹھیک ہے نا؟ تو ان الفاظ کی مدد سے ہم مذکورہ اسم کے بارے میں اچھی طرح جانتے ہیں۔ مثلا یہ جو حمد ہے، اس میں کہتے ہیں کہ بڑی شان والا ہمارا خدا ہے، تو یہ جو شان والا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی صفت بیان کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑی شان والا ہے، وہ ایک ذہین لڑکا ہے۔ اب یہ ذہین جو ہے یہ اس کی صفت بیان کی جاتی ہے۔ کس کی صفت؟ اس اسم کی۔ کون سی اسم کی؟ وہ ایک ذہین لڑکا ہے، باغ میں خوبصورت پھول ہیں، تو یہ جو خوبصورت جو ہے یہ اس کی صفت بیان کی جاتی ہے، تو یہ اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اس میں صفت ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کہتے ہیں کہ دیے گئے جملوں میں شان والا، ذہین، خوبصورت اس میں صفت ہے۔ اب اس کے بعد کہتے ہیں کہ مندرجہ ذیل اسماء کو اپنے جملوں میں استعمال کریں۔ یہ اسم ہیں، اس کو اپنے جملوں میں خوبصورتی سے اس کو استعمال کریں۔ تو یہ جو پہلا ہے چمک، یہ آپ لوگوں نے خود بھی کرنے ہیں، لیکن میں بھی آپ کو اس کا بتاتا ہوں۔ چمک تو اس کا جو جملوں میں اس کو ہم اس طرح استعمال کر سکتے ہیں کہ رات کے وقت آسمان پر ستارے چمک رہے تھے، رات کے وقت آسمان پر ستارے چمک رہے تھے۔ ٹھنڈا، سردیوں میں پانی بہت ٹھنڈا ہوتا ہے، سردیوں میں پانی بہت ٹھنڈا ہوتا ہے۔ چھوٹا، علی میرا چھوٹا بھائی ہے۔ تو پیارے بچوں، آپ لوگوں نے ساتھ ساتھ اس کو نوٹ بھی کرنا ہے۔ خوبصورت، ہمارا اسکول بہت خوبصورت ہے، ہمارا گھر بہت خوبصورت ہے، میں بہت خوبصورت ہوں، علی بہت خوبصورت ہے، اسلم بہت خوبصورت ہے۔ تیز، میں تیز آندھی میں ڈرتا ہوں، میں تیز بارش میں ڈرتا ہوں، میں تیز نہیں دوڑ سکتا۔ تو یہ جتنی بھی ہے اس کو آپ نے خوبصورتی سے جملوں میں استعمال کرنے ہیں۔ سوال نمبر 5 ہے، دیے گئے نظم میں بعض الفاظ کی آواز ایک جیسی ہے، جیسے بنائی اور دکھائی۔ ان الفاظ کو ہم آواز یا ہم قافیہ الفاظ کے لیے بھی گرامر کے حصے میں آتے ہیں۔ میں نے لیکچر کے آغاز میں آپ لوگوں سے کہا تھا کہ ایسے الفاظ جس کے ایک جیسے آواز ہوں اس کو ہم قافیہ کہتے ہیں، جیسا کہ یہ ایک جیسے الفاظ، ایک جیسی آواز، جیسا کہ پیارا، ہمارا، جس کے جمایا، سجایا، یہ جتنی بھی الفاظ ہیں اس کو ہم آواز الفاظ کہتے ہیں کہ نظم میں مندرجہ ذیل الفاظ کے ہم قافیہ الفاظ ڈھونڈ کر لکھ لیں۔ جیسے کہ نرالی، تو نرالی کا ہم اچھالی، اس کو ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں۔ اجالا کا ہم اس طرح ہم آواز لکھ سکتے ہیں۔ دوبالا، پکائے، اس کا ہم آواز الفاظ ہے بنائے۔ اس کے علاوہ جو ہے چہکے، مہکے، تو یہ جتنی بھی الفاظ ہیں اس کے ہم قافیہ جو ہے اس طرح بیان کر سکتے ہیں۔ سوال نمبر 6 جو ہے یہ بہت آسان ہے۔ اس میں یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کام کا کرنا، ہونا یا سہنا گزرے ہوئے زمانے میں پائے جائے تو اسے زمانہ ماضی کہتے ہیں۔ گرامر کے حصے میں 3 قسم کے زمانے ہوتے ہیں: زمانہ ماضی، زمانہ حال اور زمانہ مستقبل۔ تو آپ لوگوں نے اس کے تین جملے جو ہے یہ خوبصورتی سے کاپی میں لکھنے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ لوگوں نے اس کو یاد کرنے ہیں۔ تو آپ کی آسانی کے لیے میں نے اس کو ایک لکھ بھی دیے ہیں تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو اور آپ اس کو خوبصورتی سے اپنی کاپی پر لکھ لیں۔ یہ جو ہے یہ سوالات کے جوابات ہیں، جتنی بھی یہ سوال نمبر 1 سے شروع ہیں یہ سارے میں نے لکھے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے درجہ ذیل جو سوال نمبر 2 ہے اس کو بھی آپ نوٹ بک میں خوبصورتی سے لکھ لیں۔ اس کے بعد جو ہے یہ
جملوں میں استعمال ہے، جملوں کو میں استعمال بھی آپ لوگ چاہیں تو آپ اس سے اسکرین شاٹ بھی کر سکتے ہیں اور اپنی کاپیوں میں خوبصورتی سے آپ اس کو لکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے ہم کافی الفاظ جو ہیں جیسا کہ اجالا، دوبالا، پکائے، بنائے، لگائے، جمع جتنی بھی ہیں، اور سب سے جو امپارٹنٹ جو ہے سوال نمبر 6، اس کو آپ نے خوبصورتی سے زمانہ ماضی، زمانہ حال، مستقبل، یہ تو میں نے لکھ لیے ہیں کہ زمانہ حال میں اسکول جاتا ہوں، تم ورزش کرتی ہو، ایسے جو کام جو ابھی ہو رہے ہوں، حال میں ہو رہے ہوں، تو اس کو ہم زمانہ حال میں شامل کریں گے۔ مستقبل ایسے جملے جو کہ ایسے باتیں یا ایسے کام جو کہ مستقبل میں ہونے جا رہے ہوں، تو اس کو ہم زمانہ مستقبل، جیسا کہ وہ پشاور جائے گا، ابھی گیا نہیں ہے، یا ابھی جائے گا، مستقبل میں جائے گا، تم کھانا پکاؤ گی، وغیرہ وغیرہ۔ تو آپ اس کے ساتھ ہمارا مشق ختم ہو گیا ہے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، پلیز چینل کو سبسکرائب کریں۔ خوش رہو، آباد رہو، اللہ حافظ۔